وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا. میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک 5واں فقہ مرتب کر لیں قرآن و سنت سے, تو جہاں چاہ رہے ہیں ہم 5واں بھی مان لیں گے, لیکن کوئی مرتب تو کریں نا, کوئی ترتیب تو ہو نا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے, وہ الگ فتویٰ, وہ الگ, اس سے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کا وہ حضرات جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا فقہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے, ہمیں تو فقہ شقہ کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو بھائی یہ امام حنیفہ کے تورات انجیل کو مانتے تھے, انہوں نے قرآن و سنت ہی سے ریٹن فارم میں ترتیب سے مسائل لکھ لیے, اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ کی بھی تو فتوے کی کتابیں ہیں نا, اسی کو تو ہم فقہ کہہ رہے ہیں. آپ نہ کہیں تو یہ نام کا اختلاف ہو گیا نا. تو آپ ایسے قرآن و سنت ہی سے مسائل نکال کے آپ بھی کتاب الوضو, کتاب طہارہ سے لے کے اذان اور یہ ساری جیسے فقہ کی تفصیل ہے, ہر چیز ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتی ہے. تو آپ کو اگر ان چاروں پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ایک 5ویں چیز مرتب کر کے لکھ لیں. اس میں کوئی ایسا بات, یہ تو فیور دے رہا ہوں میں اہل حدیثوں کو, کہ مرتب تو ہونا تاکہ ہم کہیں اس مسئلے میں اہل حدیث کی یہ رائے ہے. تو رائے نہیں, وہ تو وہ وہاں کا اہل حدیث کی کچھ ہوتی ہے, وہاں کی کچھ ہوتی ہے, وہاں کی کچھ ہوتی ہے. تو عوام کو ایسے تھوڑی بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے جس مفتی پہ چاہے عمل کر لو. تو اہل حدیث اس کا جواب دیتے ہیں, ہم جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگتی ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, جس کی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لے اس کو لے کے اپنی فقہ میں شامل کر لیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی ایک مرتب کریں جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے. ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے, وہی کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے نہیں ہماری جو ہے نا وہ مرتب ہوئی بھی ہے یا ہے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پہلے کون سا فقہ چاروں اماموں سے پہلے کون سا فقہ مرتب تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. صحابہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں تھیں؟ اگر آپ کو ایک کتاب تھی تو یہ والی تو نہیں تھی نا, پھر بھی بخاری مسلم تھوڑی تھی. ابو بکر کے دور میں تو قرآن بھی مرتب شکل میں نہیں لکھا گیا تھا, جب ضرورت ہوئی تو لکھا گیا. تو ایسے ہی جب امت دنیا میں پھیلی ہے تو اسلامی قانون کو بھی A to Z مرتب ہو کے لکھا گیا ہے. امام صاحب کے شاگرد, اچھا یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی تو کتاب ہی نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے شاگردوں نے ان کتاب لکھ کے ان کے اقوال کو جمع کر لیا, تو اس میں کیا ہے؟ بیکار باتوں میں الجھایا جاتا ہے بلا وجہ. امام صاحب کی تو کوئی کتاب ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کتاب نہ ہو, ان کے شاگرد, ان کی تحقیق تو ہے نا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھی ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں, تو وہ اس میں امام حنیفہ کے اقوال بھی ہیں, امام یوسف کے بھی ہیں, امام محمد کے بھی ہیں, اور دلائل سے ان کے تجزیے بھی ہیں. پھر اس پہ بہت کام ہوا ہے, تو پوری خلافتیں چلی ہیں اس پہ. تو میرا یہ مطالبہ جو اہل حدیث حضرات سے ان کے فیور میں ہے کہ بھائی ہم مان لیں گے. بہت سے کیونکہ دیوبندی بڑی شدت برتتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں, ان کو اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں. ہم تو خارج نہیں کر رہے, لیکن کہہ رہے ہیں امت کو بے لگام نہیں ہم ہونے دیں گے کہ وہاں سے فتویٰ, وہ بہت سے اہل حدیث مجھ سے فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جہاں سے بھی مل لے. یہ تو نہیں بات ہوئی نا, جہاں سے بھی مل جائے. کہتے ہیں ہمیں جو قرآن و سنت بیان کرے گا. آپ کو اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی دلیل صحیح ہے, اس کی دلیل غلط ہے, تو آپ خود مجتہد ہیں. پھر تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ تو پھر خود بخاری سامنے رکھ کے فیصلہ کرو نا. آپ کیوں ایک وراثت کا مسئلہ یہ قرآن دیکھ کے نہیں بتا سکتے, مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا رکوع ہے وراثت کے, اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں. آپ کے ابا جب مرتے ہیں تو کیوں مفتیوں سے رابطہ کرتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا, بولو اللہ نے صاف بالکل واضح بتایا, پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا پبلک کے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں جو مسائل کا علم ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا, نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو. نصیحت, بعض و نصیحت کی باتیں آسان ہیں, جنت جہنم اور رشتہ داری جوڑنا, صدقات, یہ آسان ہے. مسائل آسان نہیں ہے قرآن میں. یقین نہ آئے تو طلاق کے مسائل نکال لو, پتہ چل جائے گا, دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. وراثت کے نکال لو, نماز پڑھنے کا طریقہ نکال لو قرآن سے آپ. تو اس کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے, اور پھر حدیث سے آگے اجتہاد بھی ہے. اگر حدیث میں بھی سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہوتا تو نبی یہ کیوں فرماتے اذا اجتہد المجتہد, جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, غلطی کرے تو بھی 1 اجر. اس کا مطلب اس میں غلطی کا بھی امکان ہے. تو یہ پورا ایک قرآن حدیث اور فقہ مل کے اسلام مکمل ہوتا ہے. تو قرآن حدیث تو ہم سب کے سامنے آگے, اس میں فہم کہ اس سے نکالا کیا جا رہا ہے. تو وہ جو فہم ہے وہ ہم کہتے ہیں مجتہدین کی فہم آج کے مولویوں کی رائے پر مقدم ہوگی. اور اگر اہل حدیث کا خیال ہے کہ نہیں ہم ان کی فہم, اپنی فہم کو ان کی فہم پہ ترجیح دیں گے, ٹھیک ہے آپ دے دیں, لیکن پھر ایک ریٹن فارم میں مرتب اپنا ایک مرتب کریں اور اپنا ایک سلیبس بنائیں, اور پھر سب اہل حدیث اس کو مانیں. جیسے فقہ حنفی پوری دنیا میں, شام میں جاؤ, ترکی میں جاؤ, سعودی عرب میں جتنے حنفی ہیں, اور افغانستان, ازبکستان, سب کا ایک فقہ ہے, سب کے مدرسوں میں ایک ہی سلیبس ہے. افریقہ میں جاؤ, شافعی فقہ پوری دنیا میں ایک ہے, مالکی فقہ پوری دنیا میں. یہاں سے چند مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جو جدید ہے, قدیم میں تو نہیں ہے اختلاف. اور اگر اختلاف ہے بھی تو یہ پتہ ہوتا ہے اس میں فتوے والا قول کون سا ہے. کتابوں میں تو بہت اختلاف ہے لیکن فتویٰ ایک پر ہی ہوگا. لیکن اہل حدیث حضرات میں ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے. وہ 3 سال پڑھ کے, ابھی میں افریقہ گیا 8 سال وہاں پڑھا رہے ہیں, تو وہاں بھی کچھ اہل حدیث کے مدرسے ہیں جو اہل حدیث کی نہیں کہتے اپنے آپ کو, وہ وہیں کے کچھ الگ ہی چیزیں ہیں.
وہ بھی ڈائریکٹ کہتے ہیں 3 سال میں مجتہد بنا رہے ہیں وہ, صحیح ہے نا. ہمارا 8 سال میں مجتہد نہیں بن رہا, وہ فقہ کا پابند ہے, وہ 3 سال میں مجتہدین بن رہے ہیں. تو ہر شخص ایک راکٹ بنا ہوا ہے, ہر شخص ایک بم بنا ہوا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی فتویٰ دے سکتا ہے. وہ یہ اسلام کا نقصان ہوگا. تو اہل حدیث میں جو علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے, ہمیں کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے, تو نہ کریں وہ. آپ اگر سمجھتے ہیں, پبلک کو آپ وہ راستہ بتائیں جس میں امت کا اتحاد. پبلک کو آپ یہ بتائیں بھائی میری رائے تو یہ ہے, لیکن چونکہ اس میں مجتہدین کی رائے کچھ اور ہے, تو قرآن و سنت تو انہوں نے بھی سمجھا, میں نے بھی سمجھا, میری رائے یہ ہے. اب اگر آپ کو مجتہدین کی رائے صحیح لگتی ہے آپ اس کو فالو کرو, تو میں تو یہی کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے پہ بھی مجتہدین کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. میرے حدیث کہتے ہیں ہم اپنی رائے نہیں لیتے, ہم سلف کی رائے کو لیتے ہیں. ہم قرآن و سنت میں اپنی نہیں اسلاف کی رائے کو لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اسلاف کی رائے کو سب سے زیادہ ان چاروں اماموں نے فالو کی ہے. اگر آپ اسلاف کی رائے کو لے رہے ہوتے تو پھر آپ عورتوں کی سمٹ کے نماز کے قائل ہوتے, مردوں کی طرح نماز کے قائل نہیں ہوتے, کیونکہ اسلاف عورتوں کے سمٹ کے نماز کے قائل تھے. اگر آپ اسلاف کی رائے کو آپ لے رہے ہوتے تو آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہوتے. 20 کے قائل نہ بھی ہوتے تو کم سے کم 16 کے قائل ہوتے آپ, کیونکہ اسلاف میں ہمیں 8 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا اس لیے کہ 8 تھی نہیں, کیونکہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلاف کو پہ چلتے تو آپ 3 طلاق کو 1 نہ کہتے. میں نے اس پہ کتنی دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا بھائی, 3 طلاق کو 1 کہنا اسلاف میں کسی کا مذہب نہیں ہے. اس پہ بریلوی عالم نے میرے خلاف کلپ کہا کہ فلاں کا بھی رائے ہے, فلاں کی بھی رائے ہے, فلاں کی بھی صحابی کا فتویٰ 3 1 ہوتی ہیں. تو اتنے کمنٹس میرے خلاف نیگیٹو کہ مفتی صاحب نہ پھینکنے کے ماہر ہیں, اتنی بڑی بات کر دی, حالانکہ انہوں نے تو اتنے حوالے دیے. بھائی انہوں نے نام بتائے ہیں, کوئی سند نہیں پیش کی ہے. میں بھی کہہ دوں عبداللہ بن مسعود 3 کو 1 کہتے تھے, عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے تھے, حضرت اکرمہ 3 کو 1 کہتے تھے, فلاں 3 کو 1 لوگ کہیں گے ابے اتنے حوالے دے دیے. ابے سند تو دکھاؤ کہاں ہے, یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کوئی ریفرنس نہیں ہے. کوئی بھی کہتا ہے نا ابن عباس 3 کو 1 کہتے تھے یا فلاں 3 کو, کہیں بھی نہیں ہے. کوئی سند دکھا دے. ضعیف سند کیا, سند ہی نہیں ہے سرے سے, صحیح ہے نا, ایسی ہوائی باتیں ہیں. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لا يعجبنك من خطیب خطبۃ حتى يكون مع الكلام دلیل. شاعر نے کہا ہے کہ کسی خطیب کا خطبہ, اس کا اسٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کے اپنے دعوے پر اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش نہ کر دے. وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں دیوبندی نے بھی لکھا 3 1 ہوتی ہیں, اور فلاں صحابی کا بھی رائے تھی, اور فلاں محمد بن اسحاق کی بھی رائے تھی کہ 3 1 ہوتی. محمد بن اسحاق امام کب سے ہو گیا فقہ کا بھائی؟ وہ تو ایک راوی ہے, مورخ ہے محمد بن اسحاق, جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ ثقہ تھا بھی یا نہیں تھا. اگر اس نے 3 کو 1 کہہ دیا تو وہ تو عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہے, وہ تھوڑی اتنی بڑی مورخین کی ایسی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محمد بن اسحاق کی حدیث احکام میں حجت ہی نہیں ہے, تو جس کی حدیث فقہی مسائل میں حجت نہ ہو اس کو آپ نے امام کیسے بنا دیا؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے فلاں بن فلاں کی بھی یہی رائے ہے, فلاں بھی, تو بھائی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کی رائے کو کوئی ویلیو دی جائے. تو اس لیے دعوے ہی دعوے ہیں, کوئی بات ہے نہیں.